بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منظر ہے کہاں میری کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں سیڑھیوں پر دوڑتا جا رہا تھا، میرے قدموں سے زوردار آواز پیدا ہو رہی تھی، بادلوں کی گرج جیسی آواز۔ میں دوڑتا جا رہا تھا اور سیڑھیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں پسینے میں شرابور تھا، سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ بالآخر سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ یہ کوئی مینار تھا اور میں اب مینار کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ بالکل بیچ میں کوئی عورت سفید ساڑی میں ملبوس اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، مگر اس کی سیاہ زلفیں ہوا کے ایک زوردار جھونکے کے ساتھ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس کے چہرے کو چھپا دیا۔ میں نے وہ زلفیں ہٹا کر اسے دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی جسے میں نے ایک بار دیکھا تھا اور بار بار دیکھنے کی تمنا تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہم دونوں اٹھے اور مینار سے نیچے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بہت ہی اونچا مینار تھا، شاید آسمان تک اونچا۔ ایک دم بادل کی زوردار گرج سنائی دی اور وہ لڑکی میرے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے چھوٹ کر نیچے گرنے لگی۔ میں زور سے چیخ پڑا۔ وہ نیچے گرتی جا رہی تھی اور میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں چیخ رہا تھا اور پسینے سے تر تھا۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے اور سب سو چکے تھے۔ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا تھا؟ یہ وہی تھی جو میری آرزو، میری جستجو، میری تمنا، میری عبادت بن چکی تھی، مگر میرے اتنے قریب آ کر اچانک نیچے جا گری اور میں کچھ نہ کر سکا۔ آخر کیوں؟ اس خواب کا کیا مفہوم تھا؟ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 7 بجے ماں نے مجھے جگایا، بادل اٹھو، ناشتہ کر کے کالج جاؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ میں اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا اور کالج چل دیا، مگر آج خود اس راستے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے امید سے تھی کہ آج بھی وہ مجھے ادھر موجود نظر آئے گی اور میں اسے دیکھ سکوں گا۔ میں انجانی سی مسرت کے ساتھ اس کشادہ گلی میں داخل ہوا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند تھا اور اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، مگر مجھے تو اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ میری آنکھیں کسی سرمئی کار اور اس میں بیٹھی اس لڑکی کی متلاشی تھی۔ میں چلتا چلتا کالج پہنچ گیا۔ آج میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ لیکچر میں نہ ہی دوستوں کی صحبت میں۔ واپسی پر ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک سرمئی کار میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے جھک کر کار کی کھڑکی میں جھانکا۔ کار کے اندر ایک لڑکی موجود تھی جس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ کار سے ڈرائیور اترا اور سامنے ایک شاپنگ سینٹر کی طرف چلا گیا۔ میں کار کے اندر دیکھ رہا تھا کہ اچانک لڑکی نے اپنے چہرے کا رخ تبدیل کیا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ قابل رحم دکھنے کے لیے کم سے کم کپڑے تو فقیروں والے پہن لیے ہوتے، جو کھلے نہیں ہیں۔ ایک بدصورت سی لڑکی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر کیونکہ غلطی میری تھی اس لیے میں نظر انداز کر گیا اور آگے چل دیا۔ یہ میں کیا کرتا پھر رہا تھا؟ اس طرح تو میں ہر جگہ اپنی تزیل کرواتا رہوں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسے تلاش کرنے کا۔ ہر سرمئی کار اس کی تو نہیں ہوگی نا؟ میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے سوچا۔ گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹا تو نیند نے آد بوچا۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو چھت پر چلا گیا۔ آج نہ بادل تھے نہ بارش کے اسرار۔ کچھ دیر چھت پر ہی ٹہلتا رہا، پھر واپس نیچے آ گیا۔ ماں، میں اسٹور جا رہا ہوں۔ میں ماں سے مخاطب ہوا۔ اوہو، میں بھی کہوں آج سورج مغرب سے کیسے نکل آیا ہے، اور ہاں، دریا نے بھی اپنی سمت تبدیل کر لی ہے۔ اب وہ سمندر سے نکل کر پہاڑوں کی جانب جا رہا ہے۔ وہ تو اب سمجھ آیا کہ ہمارے بھائی جان آج خود سے اسٹور پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مبارک مبارک، سمیرا نے طنز کیا اور اس بات پر ہمیرا اور امی ہنسی۔ میں سمیرا کے سر پر چپت لگاتا مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں پھر ادھر جا رہا تھا اس کی تلاش میں۔ چلتے چلتے وہی گلی آ گئی، مگر پھر وہی ویرانی۔ اس گھر کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ میں نے اس معمولی سے خلا سے اندر جھانکا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر آگے چل دیا۔ اسٹور پر ابو بیٹھے تھے اور ساتھ میں عماد بھی تھا۔ عماد مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔
ابو میری آمد پر بہت خوش ہوئے۔ میں نے ابو کے چہرے پر خوشی کی کرن دیکھ کر سوچا کہ اگر میں روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت گھر والوں کو دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور پھر اسٹور آنے والا راستہ اپنے اندر ایک عجیب طلسم رکھتا تھا۔ ہمارا اسٹور کافی پر رونق علاقے میں تھا اور ایک آدمی کا چلانا محال تھا، اس لیے ابو عماد کو ضرور بٹھاتے تھے اور ساتھ میں دوسرا لڑکا بھی رکھا ہوا تھا۔ آج میرے آنے کے باعث عماد کو فراغت مل گئی اور وہ دوستوں میں چلا گیا۔ اب میں روزانہ اس نام لمسی منزل کی تلاش میں روانہ ہوتا اور نام راد ہو کر اسٹور پر پہنچ جاتا۔ کالج آتے جاتے ہوئے بھی میں غیر محسوس سے انداز میں اپنی تلاش جاری رکھتا۔ کہیں کوئی سرمئی کار میرے دل میں ایک لمحے کے لیے امید کی شمع روشن کرتی اور پھر وہ شمع بڑھ کر گل ہو جاتی، پھر وہی اداسی میرا دامن تھام لیتی۔ دوڑ ختم نہیں ہو رہی تھی، اس شراب کی شاید کوئی حد نہ تھی۔ میں اس کی تلاش میں جل رہا تھا اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی ایسی برخا نہیں تھی جو اسے بجھا سکے۔ میں روزانہ رات کو وہ مٹی تھوڑی سی اپنے چہرے پر لگاتا اور سو جاتا اور تقریباً روزانہ اس کے خواب دیکھا کرتا، کبھی باغوں میں، کبھی سمندر کے کنارے، کبھی کسی تپتے ہوئے ریگستان میں، کبھی جھرنوں کے درمیان۔ کیا میں پاگل ہو گیا تھا؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی محبت کی انتہا تھی، اس کا جنون تھا۔ اسے دیکھے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ آج جب میں کالج سے آیا تو ماں نے مجھے کھانا دیا اور بولی، بیٹا دیکھ 10 دن بعد لیلا کی شادی ہے، ان کے ہاں آج چلنا اور پوچھ لینا کہ کوئی کام وغیرہ تو نہیں ہے۔ یوں بھی شادی والے گھر میں کام کاج تو ہوتے ہی ہیں۔ اور ہاں دیکھ خالہ کے ہاں پہلی خوشی ہو رہی ہے، ویسے تو جاتا ہی نہیں ہے، اس موقع پر نظر انداز مت کرنا، اپنے ہی اپنوں کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا۔ لیلا خالہ کی بڑی بیٹی تھی اور اس کے بعد مزید 3 بیٹیاں اور 1 بھائی تھا۔ خالو وابٹا میں ملازم تھے، میں تو ان کے ہاں بالکل بھی نہیں جاتا تھا، مگر خالہ کی لڑکیاں جب بھی ہمارے ہاں آتی تو نہایت محبت اور پیار سے مجھے گھر آنے کا کہتی، مگر میں ان کے گھر نہ جاتا۔ مگر آج ماں کے کہنے پر میں ماں کے ساتھ خالہ کے گھر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ شام کو میں نے اپنا وائٹ سوٹ پہنا جو مجھ پر بہت جچتا تھا۔ اس وقت بھی میرے دل میں کسک جاگ رہی تھی کہ یقیناً آج وہ اسٹور کے راستے پر آئے گی بھی اور چلی بھی جائے گی اور میں اسے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس خود ساختہ پریشانی میں گھیرا ہوا میں خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ اور خالہ کا بیٹا قاسم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ قاسم میرا ہم عمر تھا۔ میں، امی، خالہ اور قاسم ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں خالہ کی بیٹی آصفہ کی کوئی دوست آئی ہوئی تھی اور سب لڑکیاں اس کمرے میں تھی۔ ارے بادل، تم نے میرا کمرہ تو نہیں دیکھا ہوگا، پچھلے مہینے بنوایا تھا۔ قاسم اٹھا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ قاسم نے کمرہ اوپر بنوا لیا تھا اور اوپر جانے کے لیے اس کمرے کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا جہاں خالہ کی لڑکیاں بیٹھی تھی، پھر اس کے بعد سیڑھیاں تھی۔ میں بنا اندر جا کے اس کمرے کے سامنے سے گزرا تو مجھے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس ہنسی میں شامل ایک ہنسی مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر کمرے کی کھڑکی سے اندر کی جانب جھانکا تو دم بخود رہ گیا۔ ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ حقیقت تھی۔ میری برخا میرے سامنے تھی۔ خالہ کی 2 بیٹیاں دوپٹے پر گوٹا ٹانگ رہی تھی، جبکہ لیلا اور آصفہ اس سے باتوں میں مگن تھی۔ آج وہ فروزی لباس میں ملبوس تھی، بال آج بھی کھلے ہوئے تھے، اس کے ہونٹوں پر براؤن لپسٹک تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔